بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کا 5واں سال اور رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ مشرکین مکہ کی سختیاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں۔ بالآخر سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاران کو مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ ہجرت کا عندیہ ملتے ہی سب سے پہلے جن خوش نصیبوں نے اپنے عزیز و اقارب، مال و متاع اور وطن چھوڑ کر ملک حبشہ ہجرت کی، ان میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ اس قافلے کے رئیس حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور قافلے میں دیگر افراد کے علاوہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ یہ وہی ام سلمہ ہیں جنہیں زمانہ آج ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتا ہے۔ آپ کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ ہے، اور آپ قریش کے خاندان مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے قبول اسلام سے متعلق ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی در پردہ تبلیغ دین فرماتے تھے، اور ابھی صرف 10 نفوس قدسیہ نے اسلام کے دامن میں پناہ لی تھی، آپ اپنے شوہر کے ہمراہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کا تعلق چونکہ ایک مشہور و معروف قبیلے سے تھا، اور آپ کے والدین عرب معاشرے میں ایک اونچا مقام رکھتے تھے، تو لوگوں کی نظر میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مگر جو ہی مشرکین عرب پر آپ کے اسلام لے آنے کی خبر عیاں ہوئی، تو یکسر تمام رشتہ داریاں اور دوستیاں ختم ہو گئیں۔ وہ جو قدم سے قدم ملا کر چلتے تھے، اب خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ ظلم و زیادتی کا ایسا دور شروع ہوا کہ جو بڑھتا ہی چلا گیا۔ بالآخر آپ نے اپنے تمام عزیز و اقربا، مال و متاع کو چھوڑا اور حبشہ کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ حبشہ پہنچی تو اللہ عز و جل نے آپ کو ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام آپ نے سلمہ رکھا۔ یہ بچہ آپ رضی اللہ عنہا کو اس قدر پیارا تھا کہ آپ اسی کے نام سے ام سلمہ مشہور ہو گئی۔ کچھ عرصہ آپ حبشہ میں مقیم رہیں، تو ایک روز قریش مکہ کی جانب سے یہ خبر ملی کہ مسلمانوں اور مشرکین میں اتحاد ہو گیا ہے، اور تمام کفار بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر تھی، کیونکہ اس خبر کے ساتھ ہی ہجرت کرنے والے لوگوں کو اپنے عزیز و اقارب اور وطن کی یاد ستانے لگی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ اپنے وطن واپس لوٹا جائے۔ حق کی راہ میں شدائد و مصائب برداشت کرنے کے بعد یہ قافلہ، جس میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جب اپنے شہر کے قریب پہنچا تو بنی کنانہ کا ایک شخص ملا۔ حبشہ سے آنے والوں نے اس شخص سے مکہ کا حال پوچھا تو وہ بولا، یہ تو اہل مکہ کی ایک چال تھی جس کا شکار ہو کر تم لوگ واپس لوٹ آئے ہو۔ وہ تو ابھی بھی اپنی پرانی روش پر ہی قائم ہیں۔ یہ خبر ان چند نفوس قدسیہ پر کسی قیامت سے کم نہ تھی جو اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اپنے وطن پہنچے تھے۔ بس انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ اب واپس حبشہ لوٹ جانے کی بجائے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، پھر جو آپ حکم فرمائیں گے وہ ہم قبول کریں گے۔ چنانچہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو تمام قافلہ والے اپنے کسی نہ کسی عزیز کی مدد لیتے ہوئے مکہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے شوہر کے ہمراہ مکہ داخل ہوئیں اور حضرت ابو طالب کی پناہ لی، مگر اپنے وطن میں یہ قیام دیر پا ثابت نہ ہوا۔ بالآخر ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ پھر اپنے عزیز و اقارب اور وطن کو چھوڑ کر حبشہ کو ہجرت کرنے والوں میں شامل ہو گئیں۔ یوں آپ اپنے آبائی وطن اور عزیز و اقربا کو دین اسلام کی سربلندی اور خدا اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر چھوڑ کر حبشہ کو 2 بار ہجرت کرنے والے خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ مہاجرین کا گروہ جو حبشہ میں قیام پذیر تھا،
ان میں ایک اہم نام حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ آپ وہیں مقیم رہے، لیکن ہجرت مدینہ سے قبل چند مہاجرین ایک بار پھر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ انہی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ کفار مکہ اپنی ضد، ہٹ درمی اور تعصب کی روش بدستور قائم کیے ہوئے تھے، خاص طور پر ان لوگوں پر جو حبشہ سے ہجرت کر کے واپس لوٹے تھے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ انہی دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کی چکی میں پسے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی نوعید سنا دی، اور صحابہ کرام گروہ در گروہ مدینہ شریف کی طرف چل دیے۔ جب سیدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کی خاطر تیسری بار اپنا وطن چھوڑنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے ساتھ وہ دردناک واقعہ پیش آیا کہ جسے یاد کر کے دل خون کے آنسو رو دیتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جس روز آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ کے ساتھ آپ کے سابقہ شوہر حضرت ابو سلمہ اور آپ کے بیٹے حضرت سلمہ بھی تھے۔ آپ اپنے بیٹے کو گود میں لیے اونٹ پر سوار تھیں اور آپ کے شوہر نے نکیل تھام رکھی تھی۔ عین اسی وقت آپ کے خاندان والوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور آپ کے شوہر سے کہنے لگے، اے ابو سلمہ، تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن ہم اب اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت ابو سلمہ نے کہا، یہ میری بیوی ہے اور میرے بیٹے کی ماں ہے، لہٰذا میں اسے جہاں چاہوں لے کر جا سکتا ہوں۔ خاندان والوں نے ایک نہ سنی اور اونٹ کی نکیل زبردستی تھام لی اور کہنے لگے، یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ حضرت ام سلمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا شوہر اس قدر دلیر اور جرت مند ہے کہ وہ اکیلا ہی ان سے لڑ پڑے، لیکن یہاں ابھی مسلمانوں کو شدید رد عمل کی اجازت نہیں تھی۔ بس حضرت ابو سلمہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے اور فی الحال لڑائی نہ کرنے میں ہی مصلحت سمجھی اور اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ کو لے کر ابھی آپ کے خاندان والے واپس مڑے ہی تھے کہ حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے بھی آ گئے اور کہنے لگے، جب تم نے اپنی لڑکی کو ہمارے آدمی سے چھین لیا ہے تو پھر ہم اپنے بچے سلمہ کو کیوں اس کے پاس رہنے دیں؟ چنانچہ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور زبردستی حضرت ام سلمہ سے بچہ چھین کر لے گئے اور حضرت ام سلمہ اکیلی رہ گئیں۔ شوہر بھی چھن گیا، بیٹا بھی پاس نہ رہا، لیکن قربان جائیں کیا مجال کہ آپ کے پائے استقلال پر ذرا سی بھی لغزش آئی ہو۔ آپ نے ان اعصاب شکن لمحات میں بھی وہ داستان عزم و ہمت قائم کی اور اس دیدہ دلیری سے اسلام پر قائم رہیں کہ شاید ہی اس کی مثال کہیں ملتی ہو۔ بے شک یہ اللہ عز و جل کے فضل ہی کے باعث تھا۔ آپ کے بقیہ حالات ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔